मामा, वो पेंडू सा है, मैं इससे शादी नहीं करनी। हलीमा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी इससे। हलीमा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़, ना इसे बात करने की तमीज़ है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, हलीमा शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले तुम राज़ी हो या ना। हलीमा ने अपने कज़न काशिफ को कॉल की और कहा, काशिफ मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। काशिफ ने कहा, मैं माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। हलीमा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। काशिफ ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। हलीमा ने जब देखा इसकी शादी काशिफ से कर रहा है, हलीमा ने खुदकशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफ़ी सारी टैबलेट खा ली। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, जान बच गई। हलीमा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो काशिफ बहुत अच्छा लड़का है, क्या हो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है। हलीमा के ना चाहते हुए भी हलीमा की शादी काशिफ से करवा दी गई। हलीमा ने बस समझ लिया ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारे ख्वाब ख़त्म हो गए हैं, सब खुशियाँ जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी, हलीमा ने काशिफ को कहा, काशिफ तुम इससे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। काशिफ मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है हलीमा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। हलीमा ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दिया। काशिफ ने एक डबिया खोली, इसमें चमकती हुई अंगूठी थी। काशिफ ने वो डबिया हलीमा के सामने रखी और कहने लगा, हलीमा ये गिफ्ट आपके लिए। हलीमा ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदल कर लेट गई, रोने लगी। काशिफ नवाफिल अदा करने लगा। नवाफिल अदा करने के बाद काशिफ हलीमा के पास लेट गया। यूँ ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। काशिफ देखने में खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। हलीमा मॉडर्न सी लड़की थी। काशिफ सुबह उठते ही हलीमा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। हलीमा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हलीमा जब काशिफ के हाथ का बना खाना खाती बहुत हैरान होती, इतना मज़े का खाना। काशिफ रात को थका हारा आता, हलीमा बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी में गुम थी। इसको काशिफ की कोई परवाह नहीं थी। काशिफ भी हलीमा को कुछ ना कहता, घर आकर खाना बनाता, हलीमा को खाना देता। हलीमा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो कभी काशिफ के कपड़े साफ करती। काशिफ अपना काम खुद करता। साल गुजर गया। काशिफ हलीमा की हर बेरुखी बर्दाश्त करता था। हलीमा को यूं लगता था एक बुद्धू सा इंसान पल्ले पड़ गया है। काशिफ चौंके एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। काशिफ ने एक दिन कहा, हलीमा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया है तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। काशिफ हलीमा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद काशिफ ने यूं हलीमा को छुआ था। हलीमा के बालों में ऑयल लगाने लगा। हलीमा ने कहा, छोड़ दो मुझे काशिफ। काशिफ ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। हलीमा ने कहा, तुम दूर हो जाओ। काशिफ फिर भी नहीं दूर हुआ। हलीमा ने धक्का दिया, ऑयल काशिफ के ऊपर गिर गया। हलीमा उठकर जाने लगी तो काशिफ ने बाजू पकड़ा, पास बैठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हलीमा
میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حلیمہ نے کہا میرا بازو چھوڑو کاشف، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کاشف نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کر دیا۔ حلیمہ کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکرب کرنے لگا۔ حلیمہ خاموش بیٹھی۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا چڑیل جاؤ اب شاور لے کے آؤ، پنک سا ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ حلیمہ حیران تھی، اتنی بے رخی کے بعد یہ اتنا پیار کرتا ہے۔ حلیمہ شاور لے کر آئی، آج چہرے سے عجیب سی چمک آ رہی تھی۔ حلیمہ نے اپنے دوست کو کال کی کہ یار کاشف نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا کاشف اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ حلیمہ نے کہا وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا حلیمہ قسمت والوں کو ایسے ہم سفر ملتے ہیں۔ اتنے میں کاشف نے زوردار آواز لگائی کہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ حلیمہ۔ بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ حلیمہ نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تعریف کرے، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلے گئے۔ پھر کاشف نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، حلیمہ کو اٹھایا، کہا حلیمہ میری جان ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو کاشف گھر آیا تو ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ حلیمہ گارڈن میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ کاشف گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول حلیمہ کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے حلیمہ۔ حلیمہ نے کہا تم کو کیسے یاد کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ کاشف نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا۔ وہ جیب سے ایک لفافے نکال کر حلیمہ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا اور کہنے لگا حلیمہ جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ حلیمہ کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا ہے؟ کاشف نے کہا یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ حلیمہ نے کہا بتاؤ کاشف یہ کیا ہے؟ کاشف نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ حلیمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حلیمہ نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ حلیمہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حلیمہ کہتی کاشف اتنی محبت؟ کاشف کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ کاشف نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا حلیمہ ایک چیز مانگوں؟ حلیمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ حلیمہ ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم۔ میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہم سفر ملی۔ حلیمہ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن میں نے پہلی بار آج تمہیں اتنا خوش دیکھا۔ کاشف حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بس تم خوش رہا کرو۔ کاشف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنا کہہ کر کاشف کمرے میں چلا گیا۔ حلیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ کاشف کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی رہی، اور کتنا برا سلوک کیا میں نے کاشف کے ساتھ۔ 2 سال میں کاشف کو اگنور کرتی رہی، کاشف پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر حلیمہ خواب دیکھتی رہی، کل کاشف کے لیے ناشتہ بناؤں گی، کاشف کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، کاشف کو اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، حلیمہ اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی۔ کاشف کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، کاشف نہ اٹھا۔ حلیمہ کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی کاشف اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ کاشف گہری نیند سویا ہوا تھا۔ حلیمہ نے محبت سے کاشف کو چھوا، دیکھا کاشف کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ حلیمہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، کاشف کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ حلیمہ چیخنے لگی اونچی اونچی، زور زور کی آوازیں دینے لگی کاشف اٹھ جاؤ، کیا ہوا آپ کو؟ کاشف اٹھ جاؤ۔
محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے کاشف کو دیکھا تو کہنے لگا، اسے کتنی بار کہا تھا کہ اپنا خیال رکھو اور اپنا مکمل علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ حلیمہ نے روتے ہوئے کہا، کیا تھا کاشف کو ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، کاشف کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے کہ آپ تھک گئے ہیں چلیں سر دباؤں، رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا سر درد سمجھے۔ حلیمہ زمین پہ گر گئی۔ کاشف یہ کیا کر دیا تم نے؟ کاشف مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی۔ کاشف نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، کاشف میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ کاشف کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید حلیمہ کی محبت کو ترستا تھا۔ حلیمہ کاشف کے چہرے کو ہاتھ میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ کاشف حلیمہ کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا۔ کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ اپنے ہم سفر سے پیار کیجیے، ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا، چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، پتہ نہیں کب موت آ گھیرے۔ محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کی زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔ اللہ حافظ۔